جلد بازی کے نقصانات جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، عمل میں جلد بازی کے نقصانات۔ کوئی بھی عمل ہو جو ہم کر لیتے ہیں، اگر اس میں ہم جلد بازی کرتے ہیں تو نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ میں اس کو رجت کا نام نہیں دوں گا، ہر جگہ رجت نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو عمل پہ جو روحانی طاقتیں ماتح ہوتی ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے آپ کو چلا لے، اس کی مرضی جہاں آپ کو گما لے، اس کی مرضی جہاں آپ کو تکلیف دے، جہاں آپ کی آزمائش دے۔ کیوں آپ اس کی انسلٹ کر لیتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو، اس کو برا بلا کہہ دیتے ہو۔ جی ہاں، کوئی بھی عمل ہو، سورہ مزمل کا ہو، سورہ یاسین کا ہو۔ سورہ مزمل کا عمل ہو گیا، 40 دن تک 40 مرتبہ آپ نے پڑھا، کچھ بھی سامنے نہیں آیا، حالانکہ بہت کچھ آتا ہے۔ آنکھوں کا دیکھنے کی کمی ہوتی ہے، وہی آنکھیں تھی جو بلال کی تھی، وہی آنکھیں تھی جو ابو جہل کی تھی، دونوں کے سامنے تھی، لیکن ایک نے دیکھا تو حضرت بلال بن گیا، دوسرے نے دیکھا تو ابو جہل بن گیا، حالانکہ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں ہے۔ ایک نے نہیں دیکھا جس کا نام اویس قرنی بن گیا، لیکن یقین کی طاقت تھی۔ اس نے نہیں دیکھا، اویس قرنی بن گیا اور یقین کی طاقت تھی، تو اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے۔ بات جو کرنے کی کوشش آپ لوگ کے سامنے کر رہا ہوں کہ عمل سے جو ہمیں جلد بازی سے نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ کہ کوئی سورہ مزمل کا عمل ہم نے کیا اور ہم کہتے ہیں اس سے کوئی طاقت ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ عموماً لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ کوئی جن ہمیں نہیں ملا، کوئی پری ہمیں نہیں ملی، کوئی موکل ہمیں نہیں ملا، لہٰذا یہ عمل جھوٹا تھا، یہ عمل جھوٹا تھا، اور اس کا یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ اب اس کی اپنی نظروں کی کمی تھی۔ ایک بندہ ہے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے اور دن کو چلتا ہے کہ بھئی اندھیرا ہے۔ ایک بندہ ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور پھر دن کو سخت دھوپ میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ اندھیرا ہے۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آنکھوں پہ کالے چشمے پہن لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار اندھیرا ہے۔ تو یہ اس کی غلطی ہوئی، نہ کہ سب کی غلطی ہوئی۔ اب ہم اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اندھیرا ہے، عمل میں غلطی ہے، نقص ہے، عمل اپنے سامنے نہیں بتایا، عمل کو پورا نہیں بتایا، عمل کا یہ ہو جائے، عمل کا یہ ہو جائے۔ عمل کا کچھ نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے اور مرشد ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نے جو بات کی، جو ان کی چیزیں اس پہ ماتح تھی، ان ماتح چیزوں نے اس کا پھر جو برا کرنا ہے کر لیا۔ جہاں تک میں نے ایک بات بتائی کہ اگر آپ اسی جلد بازی میں، بدگمانی میں اس عمل کی مداوات چھوڑ لیتے ہوں، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ عمل سلب ہو جاتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ عمل کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں، بلکہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہی موکلات آپ کو پھر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا دار ہو، مالدار ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، پھر بھی آپ نے عمل کیا، کسی لالچ میں آ کے کیا، کسی مجبوری میں آ کے کیا، کسی بھی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے آپ نے کیا اور اس عمل کو چھوڑا، تو آپ کا پھر کیا کرتے ہیں، نقصان کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جنات کو پیسوں سے طاقت نہیں ملتی، کیونکہ جنات کو بولنے سے طاقت نہیں ملتی، کیونکہ جنات کو بڑے بڑے دعووں سے طاقت نہیں ملتی۔ اگر جنات اور روحانی مخلوق کو طاقت ملتی ہے تو اس عمل کی خوشبو سے طاقت ملتی ہے جو آپ نے، جس چیز کے ذریعے آپ نے اس کو حاضر کیا ہے، منتخب کیا ہے، بلایا ہے۔ اگر آپ پھر نہیں پڑھو گے، کہو گے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا آپ کے بزنس کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ جلد بازی کے نقصانات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ کے نام سے محروم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، سارا فریب ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہی جلد بازی اگر انسان کر لیتا ہے تو انسان کو ایسے مراحل سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو بھی ماننے سے انکار کر لیتا ہے۔ جلد بازی عمل میں اگر کوئی بندہ جلد بازی کر لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیتے ہیں۔ عمل کریں مستقل مزاجی سے اور اس کو یکسوئی سے، توجہ سے، پھر ادھر ادھر کی عاملین سے بات کر لینا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، میری گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پلا تو میں نے کہا کہ اب گھر میں جھگڑے ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معمولی بات ہے آج کل کے دور میں، بلکہ صحابہ کے دور میں بھی گھر میں جھگڑوں کا ہونا ثابت ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس دور میں اتنی فساد اور اتنی جھگڑے نہیں ہوتے، نہیں، ثابت ہے، سنت بھی ہے حدیث مبارکہ میں۔ گھر میں بات اوپر نیچے ہونا کوئی
گناہ نہیں ہے، لیکن آج کل جو لوگوں نے اس سے یہ مختلف نام دیے ہیں، میرے پاس آیا، میں نے کہا بھائی نہیں، بس صرف مزاجوں کا فرق ہے کہ آپ کی مزاج ٹھنڈی ہے، آپ کی ماں کی، آپ کی ساس کی، آپ کی بہو کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کی بیٹی کی مزاج میں تھوڑی گرمائش ہے، لہٰذا آپ لوگ آرام کر لیں، احتیاط کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اب وہی بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے پلا عامل سے حساب کروایا تھا، تو کہتے کہ آپ کی ساس مصلی پہ بیٹھتی ہیں، میں کہتا ہوں ہاں بیٹھتی ہیں۔ آپ کی ساس کچھ پڑھتی ہیں، ہاں پڑھتی ہیں۔ آپ کے ساس سلام پھیرنے کے بعد انگلیوں پہ تسبیح کر لیتے ہیں، ہاں، لہٰذا آپ کی ساس آپ پہ جادو کرتی ہیں۔ اب دوسرے عمل کے ساتھ گیا، آپ کا بیٹا پلا بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جی ہاں، لازمی بات ہے، جوان ہے تو دوست تو ہوں گے۔ آپ کی بیٹی پلا سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے، لازمی بات ہے، جوان ہے، سہیلیوں سے ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ کی بیٹی اس طرح کر لیتا، آپ کا بیٹا اس طرح کر لیتا، آپ کی بیوی موبائل کو وقت دیتی ہے، لازمی بات ہے، آج کل دور موبائل کا ہے، لہٰذا وہ آپ پہ نیٹ سے عمل کر کے جادو کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ جو ڈیرو عاملین کے پاس جاتا ہے، پھر ان کو کنسیکشن ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، مسائل کا شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے کہ اب میں کس کی مانوں۔ میرے مرشد فرماتے تھے جس طرح ماں باپ ایک ہوتا ہے، اسی طرح مرشد بھی ایک ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب مرشد کا انتخاب میں نے سیدھا کیا، ایک جگہ میں ٹھہر گیا، حالانکہ ہم پٹھانوں کے ان قوم سے ہے جو کہ پیر اور مریدی اور فقیر ہے، ان چیزوں کے تو نام سے بھی شاید نفرت کرتے ہیں، جی ہاں، اتنا بری نظریے سے دیکھتے ہیں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اگر مجھے اس طرف لایا ہے تو یہ اس کی احسان ہے، اور جب اس طرف گیا تو یقین جانے کہ میں کسی اور کی بات سننا گوارا نہیں کر لیتا، حالانکہ سب قابل احترام ہے، بزرگ ہیں، عالم دین ہے، کوئی بھی بندہ ہو اللہ کے کلام کو بیان کرتا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس وجہ سے اس سوچ ہے کہ جس طرح میں اپنی ماں باپ کو اپنے لیے ایک سمجھتا ہوں، کسی اور کی بات کو میں اپنے لیے نامحرم سمجھ لیتا ہوں کہ یہ نامحرم ہے، جس کی آواز میرے کانوں میں جائے صحیح نہیں ہے، اس طرح مرشد کے سوا میں اگر کسی کی بات کو سننا مجھے مجبوراً پڑھنا پڑے تو میں اس کو بہت تکلیف سے سنتا ہوں، بہت مشکل سے سنتا ہوں، کیونکہ میں نے انتخاب ایک چیز کا کیا تھا۔ اور پھر جب 2-3 بندوں کی باتیں ہم سن لیتے ہیں، لازمی بات ہے، احادیث میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، کچھ میں بیان کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں تاکہ عمل آپ کو سمجھ آ جائے، جو میں بات جلد بازی کی کر رہا ہوں وہ سمجھ آ جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میاں بیوی کا روزے میں سونا صحیح نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ میاں بیوی کا روزے میں ایک بندہ آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم میاں بیوی سو سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں سو سکتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بندہ آیا، پوچھا کہ ہم میاں بیوی روزے میں سو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پلا کتاب والا صحیح ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پلا کتاب والا صحیح ہے۔ اب جو عالم دین ہوتے ہیں، جو مضبوط سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دونوں صحیح ہے۔ اب دونوں کیسے صحیح ہیں؟ جو ایک بندہ آیا تھا اور جس سے منع کیا کہ تم دونوں نہیں سو سکتے، وہ اصل میں جوان تھے، اور جوان تھے اس لیے کہ ان کی خواہشات بڑھ سکتی ہیں۔ جو دوسرا بندہ آیا تھا وہ بولا تھا، لہٰذا اس کو حکم دیا کہ آپ لوگ سو سکتے ہو، وہ خواہشات پہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، فرمایا تنگ دستی ہے، غربت ہے اور مصیبتوں نے گھیرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاول کھا لیا کرو۔ دوسرا بندہ آیا، حضور رزق میں فراوانی ہے، بہت اللہ نے عطا کیا ہے، کیا کرے؟ حضور نے فرمایا چاول کھایا کیا کرو۔ اب دونوں حدیثیں ہیں، کیا کریں؟ ایک کی رزق ختم ہونے کے لیے عمل دیا چاول کا، ایک کی رزق بڑھنے کے لیے عمل دیا چاول کا۔ اب ان میں سے کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے؟ اب دونوں صحیح ہے، کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن جو صاحب علم ہے، صاحب دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ کمی ہے وہ کیا کرے گا؟ جانے کے بعد چاولوں کی قدردانی کرے گا۔ جس کو فرمایا کہ چاولوں کو کھایا کرو، وہ چاولوں کی بے قدری کرے گا، لہٰذا رزق ضائع ہوگا۔ جب رزق ضائع ہوگا، رزق اس کے گھر سے روٹ جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جب اپنے مرشد بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے، اور عالم بھی ہوتا ہے، اور عالم بھی ہوتا ہے، اور بھی ہوتا ہے،
پھر ان میں ایک حدیث کو ایک انداز میں بیان کرے گا، دوسرا دوسرے انداز میں، اور خدا نہ خواستہ انہی چیزوں میں آپ دین کو سامنے رکھ کے خود عالم بننے کی کوشش کر کے مرشد سے بدگمان ہو کے ان کی ہاتھ سے آپ کا ہاتھ نہ چھوٹ جائے۔ یہ عمل میں ناکامی کی ایک بات میں نے کی تھی کہ جلد بازی سے ناکامی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم جب زیادہ چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، میں نے جو بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم زیادہ چیزوں کی طرف بڑھ جاتی ہیں کہ ایک کا بھی عمل کیا، دوسری کا بھی کیا، تیسری کا بھی کیا، یہ بھی ایک جلد بازی کے رخ ہے۔ اب اس لیے کیونکہ ایک چیز سے ہمیں سکون نہیں ملتا، لہٰذا ہم دوسرے عمل کے پاس یا دوسرے عمل کے پاس گئے، ہمیں ایک مرشد سے سکون نہیں ملتا، اس لیے ہم دوسرے مرشد کے پیچھے جاتے ہیں، جو کہ ایک غلط بات ہے اور جو ہمیں بعد میں بہت سارے نقصانات دے سکتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے حضرات آنا ہے جو کہتے اتنے سالوں سے ہم پلا بندے کے پاس رہتے تھے، ہمارا یہ بھی ہوا، یہ بھی نقصان ہوا، یہ بھی ہوا، یہ پلا مسائل کا بھی شکار تھے، پلا مسائل کا بھی شکار تھے، اور ان کے پیچھے جو میں دیکھتا ہوں تو اور کچھ نہیں ہوتا بلکہ جلد بازی ہوتا ہے، اور یہی جلد بازی ان کو بہت زیادہ مسائل کا شکار کر لیتا ہے، ان کو بہت زیادہ مسائل سے آگاہ کر لیتا ہے، اور ان کو بہت ساری تکلیفوں سے جانا پڑتا ہے، ان کو بہت ساری تکلیفوں میں سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ تھا عمل میں جلد بازی کے نقصانات